السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹو زیڈ عملیات چینل۔ آج میں آپ کے لیے کوئی عمل یا وظیفہ لے کر حاضر نہیں ہو رہا، بلکہ آج میں آپ کو یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں اتنا دن ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کر سکا، کیوں نہیں کر سکا، یا میری کوئی پوسٹ فیس بک پر یا دوسرے سوشل میڈیا ذرائع تک نہیں پہنچی، تو اس کو بتانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت سارے میرے دوستوں نے واٹس اپ کر کے مجھ سے پوچھا کہ کافی دنوں سے آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی، یا کسی نے اپنا مسئلہ یا کسی نے اپنی پریشانی شیئر کی اور میں ان کو جواب نہیں دے سکا۔ وہ کیا وجہ تھی، وہ وجوہات بتانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اور ساتھ میں اپنے ویور سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ بہت ساری آپ کو انتظار کرنا پڑے۔ معذرت خواہ ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ تو سامعین محترم، یہ جو 3 ہفتے سے بھی کچھ وقت زیادہ گزرا اور میں سوشل میڈیا پر غیر حاضر رہا، ان 3 ہفتوں میں مجھے 2 قسم کے صدموں سے گزرنا پڑا۔ تکلیفیں، اذیتیں برداشت کرنی پڑیں بہت ساری۔ تو پہلے ایک صدمہ میں بتاؤں گا، اپنے دوستوں سے، اپنے ویور سے شیئر کروں گا، پھر دوسرا کروں گا۔ امید ہے کہ میرے دوست میرا یہ عذر قبول کریں گے، اور میری یہ غیر حاضری جن دوستوں کو بار بار پوچھنے پر جواب نہیں مل سکا، وہ اس میری کوتاہی کو نظر انداز کریں گے۔ سب سے پہلی وجہ یا سب سے پہلا صدمہ جو مجھے پہنچا آج سے 3 ہفتے پہلے، وہ کچھ یوں ہے کہ میری شادی کو تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور میرے گھر میں اولاد کی نعمت نہیں تھی۔ اللہ نے خوشخبری دی، اللہ نے امید دی، گھر میں بچے کی امید تھی۔ تو 3 ماہ ہم امید میں رہے، ڈاکٹروں نے خوشخبری دی ہمیں، تو یہ خوشخبری صاف ظاہر ہے ہم نے اپنی والدین کو بھی بتانی تھی، والدہ کو بتائی۔ جب 3 ماہ گزرے تو میری وائف کی طبیعت اچانک سے ایک دم سے بگڑ گئی۔ ہم نے جا کے دوبارہ ٹیسٹ کرائے تو پتہ چلا کہ اب آپریٹ کرانا پڑے گا، بچے کو ختم کرنا پڑے گا۔ اب بچے کی جو خوشی تھی، جو خوشخبری تھی، وہ ختم ہو چکی تھی۔ بچہ ہمارے لیے نہیں بنا تھا، نہیں بن رہا تھا، یا ہمارے لیے وہ خوشی تھی ہی نہیں۔ تو ہاسپٹل میں نے اپنی وائف کو آپریٹ کے لیے داخل کرایا۔ تو جس دن میری وائف کا آپریشن ہونا تھا، آپریٹ ہونا تھا، اس دن میری وائف کی میری والدہ سے بات ہو رہی تھی۔ جیسے یہ خبر میری والدہ کو پہنچی کہ بچے کی خوشخبری ختم ہو گئی، تو وہ صدمہ، وہ غم، وہ تکلیف میری والدہ کے لیے قہر بن کر ابھری۔ سامعین محترم، جیسے میری والدہ کو یہ خبر ملی، پتہ چلا، تو میری والدہ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا، اور اس بلڈ پریشر کی وجہ سے اچانک سے ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی، اور اس نے فالج کی شکل اختیار کر لی، اور وہ بھی بائیں سائڈ دل والی سائڈ پر اثر کر گئی۔ تو ہاسپٹل میں ایک ایمرجنسی کی صورت میں ہم نے اپنی والدہ کو ہاسپٹل میں لایا۔ ڈاکٹروں نے بہت سارے ٹیسٹ کرائے، ٹیسٹوں کے بعد پتہ چلا کہ یہ صورت حال بن چکی ہے۔ صدمہ تھا ہمارے لیے، یہ جو دکھ اور مصیبت اور تکلیف تھی یہ ناقابل برداشت تھی۔ اس سے پہلے میری والدہ تقریباً 22 سے 25 سال سے مختلف امراض سے گزر رہی تھی، مختلف بیماریاں تھیں، کبھی رب کے ہاں شکوہ شکایت نہیں کی، صبر خود بھی کرتی رہی اور ہمیں بھی صبر کی تلقین کرتی رہی، اور آخری دم، آخری وقت جب اس بچے کی امید نہ رہی تو میری والدہ نے پھر بھی صبر کی تلقین کی، آپ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ تو ہاسپٹل میں ہم نے کچھ دن گزارے، میڈیسن ڈاکٹروں نے تجویز کی، میڈیسن کے باوجود بھی طبیعت بہتر ہونے کی بجائے طبیعت میں بگاڑ آتا چلا گیا، اور میری والدہ اس دنیا سے رخصت کر گئی۔ میری والدہ اس دنیا میں نہ رہی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔
تو یہ صدمہ ایسا صدمہ تھا جس کی وجہ سے نہ تو میں اپنے کسی دوست کو بتا سکتا، نہ سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیو اپلوڈ کر سکا، نہ کسی دوست کو میں جواب دے سکا، نہ میں کسی سے رابطہ کر سکا۔ اور یہ صدمہ لگتا ایسا ہے جیسے ہمارے پاس کوئی گھر ہو، کسی نے ہمارے گھر کو چھین لیا اور ہمیں گھر سے باہر نکال دیا، بے گھر کر دیا۔ تو بے گھر والا معاملہ چل رہا تھا، جیسے ہمارے سروں سے آسمان کی چھت جو تھی وہ ختم ہو گئی ہو، اور جیسا ہمیں کوئی سہارا دینے والا ہو اور وہ سہارا دینے والا اس دنیا میں نہ رہا ہے، ختم ہو جائے، تو یہ کیفیت تھی۔ تو ان دنوں میں یہ صدمہ، یہ تکلیف، یہ اذیت سہنا پڑی، جس کی وجہ سے میرے ساتھ ساتھ میرے دوستوں کو، میرے ویورز کو، میرے جاننے والوں کو کچھ کو پتہ چل سکا اور کچھ کو پتہ نہ چل سکا۔ جن کو پتہ چل سکا اور انہوں نے رابطہ کیا، آ کر ملے، دکھ میں شریک ہوئے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور جن کو پتہ نہیں چل سکا، میں نہیں بتا سکا، ان سے میں ہاتھ جوڑ کر معذرت خواہ ہوں۔ تو سامعین محترم، میری جو والدہ تھی وہ بہت صابر تھی۔ انہوں نے اس صدمے سے پہلے بھی بہت ساری، بتا چکا ہوں کہ امراض، بہت ساری بیماریوں سے مقابلہ کر رہی تھی۔ ان میں جو سخت ترین بیماری تھی یا مرض تھی وہ تھی کینسر۔ 22 یا 25 سال پہلے ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ آپ کی والدہ کو یہ مرض ہے۔ تب سے علاج چل رہا تھا اور میری والدہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ہمارے لیے دعاؤں کا یہ اثر تھا کہ کبھی ہمارا سر نہیں جھکا، کبھی ہماری گردن نہیں جھکی تھی۔ کوئی بھی ہم کام سٹارٹ کرتے تھے، کوئی بھی کام شروع کرتے تھے، تو میری والدہ دعائیں دے کر جب مجھے روانہ کرتی یا میرے بھائیوں کو روانہ کرتی تھی، تو اس کام میں ہم کبھی بھی فیل نہیں ہوئے، ہم کامیاب ہوئے۔ اب جب ہم سے دعاؤں کی چھت، دعاؤں کا سہارا، دعاؤں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تو اب لگتا ایسے ہے جیسے ہمارا کوئی بھی نہیں رہا اس دنیا میں۔ اب دعاؤں کی اپیل کریں تو کس سے کریں؟ ماؤں جیسی دعا، ماؤں جیسا پیار، ماؤں جیسی فکر کوئی نہیں کر سکتا۔ امید کرتا ہوں کہ میرا یہ عذر میرے ویورز کو، میرا یہ دکھ تکلیف میرے ویورز کو سمجھ آیا ہوگا، اور جن لوگوں نے رابطہ کیا، امید کرتا ہوں کہ وہ میری معذرت کو، میری اس دکھ تکلیف کو مد نظر رکھ کر میری معذرت کو قبول کریں گے۔ اپنے ویورز سے پھر سے تعلق بنانے کی کوشش کروں گا، پھر سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ میں سے کسی نے اگر کوئی پہلے سے سوال کیا ہوا ہے ان کو بھی میں جواب دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔